اللہ پاک ہمارے مالک اور خالق ہیں، وہ بادشاہ ہیں، ہماری ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ آج تک جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اس کے ملنے کے لیے ہمارا کوئی حق نہیں تھا۔ آنکھیں دی ہیں تو ہمیں آنکھیں ملنا ہمارا حق نہیں تھا، انہوں نے اپنی مہربانی سے دی۔ ہاتھ ملے ہیں تو ہاتھ مل جانا کوئی ہمارا حق نہیں تھا، اللہ پاک نے اپنی مہربانی سے دیے ہیں۔ وہ سخی ہیں، ان کی جود و سخا، ان کی مہربانی، ان کا کرم ہے کہ میں صحت مند ہوں تو یہ صحت بھی ان کی مہربانی ہے۔ اور یہ قرآن و حدیث سے بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، حضور نے جو صحابہ کی تربیت فرمائی، حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی حضرت ام عائشہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھی ہیں خدمت میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے کرتے ارشاد فرما رہے ہیں کہ عائشہ، میں محمد بھی قیامت کے دن جنت میں اللہ کی رحمت سے جاؤں گا، میں محمد بھی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی ہستی ہیں، کتنے بڑے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جیسی کوئی عبادت کر سکتا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ ساری انسانیت کے سجدوں پر بھاری ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی توقع نہیں تھی، وہ بڑی حیران ہوگی، آنکھیں پھیل گئی، یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت سے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، جنت کے اندر میں بھی اللہ کی رحمت سے جاؤں گا۔ تو جب بات ایسی ہے، جنت ہمارا حق نہیں ہے، وہ اللہ اپنی مہربانی سے دیں گے ہم، اور جب اللہ کے نبی کو جنت اللہ کی رحمت اور مہربانی سے ملے گی تو پھر میں اور آپ، ہاں اللہ کی بندگی، اللہ کے حکم کو ماننا، ان کی ہر حکم کو بجا لانا، یہ اللہ کا حق ہے جو ہمارے ذمہ ہے۔ لہذا جو پروردگار ہمیں حکم فرمائے اور اس کے بدلے میں ہمیں کچھ بھی نہ دیں، پھر بھی یہ اللہ کا حق ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرے دوستو دیکھیں ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں، گھر ہے اور اچھا کاروبار ہے، رشتہ دار ہیں، فیملی ہے، بیوی بچے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، اور اچھی سواریاں ہیں، اور صحت ہے، لذیذ کھانے ہیں، ہر طرح کی نعمت ہے۔ اور یہ جتنی بھی نعمتیں اللہ پاک نے آج ہمیں دی ہیں اس وقت موجود، وہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی، ان کی جود و سخا اور ان کی یعنی کہ کرم ہے۔ کسی نعمت پر ہمارا حق نہیں، کسی نعمت پر، کسی اللہ کی عطا کے اوپر ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اللہ پر حق جتائیں کہ یہ چیز ہماری ہے، آپ ہمیں دیں۔ اس لیے کہ میرے دوستو اس کا مفہوم سمجھیں، حقدار کو اس کا حق نہ دینا ظلم ہے، حقدار کو اس کا حق نہ دینا ظلم ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہر نعمت پر ہمارا حق ہے، گھر پر ہمارا حق ہے، یا جنت پر ہمارا حق ہے، تو اگر جنت اللہ پاک نے ہمیں نہ دی تو گویا کہ اللہ ظالم ہو گئے۔ کتنا یعنی کہ اس کا مفہوم کہاں چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر نیک عمل کریں گے۔ پھر اللہ جب راضی ہو جائیں گے تو راضی ہونے کے بعد پھر اللہ پاک قرآن میں بھی فرماتے ہیں اللہ اپنا مہمان خانہ ہمیں عطا فرمائیں گے، اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے، بخشش عطا فرمائیں گے، مہربانی فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے۔ بلکہ ہم اللہ کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ماں عبدنا کا حق کا عبادت، کہ اے اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا، اے اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ میرے دوستو جب یہ بات ہمارے ذہن کے اندر آ گئی تو پھر عبادت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب دیکھیں پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا شروع ہوا، یوں سمجھے کہ یہ بھی گیا، تیسرا عشرہ ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے۔ اب اس عشرے کے اندر ایک بہت بڑی عبادت ہماری طرف متوجہ ہے، وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے اپنا یعنی کہ کوئی کسی کو منانے جاتا ہے، وہ نہیں مانتا تو بندہ کہتا ہے کہ تیرے دار پہ بیٹھا، جب تک تو معاف نہیں کرے گا اٹھ کے نہیں جاؤں گا۔ تو اعتکاف کرنے والا حقیقت میں اللہ پاک کو زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ بولیے بستر اٹھا کے تیرے در پہ آ گیا ہوں، اب تجھے منا کے ہی اٹھوں گا۔ اور وہ اتنے نرم ہیں، اتنے کریم ہیں، کتنے کریم اور اتنے عظیم ہیں کہ بندہ ایک دفعہ جھوٹی زبان سے بھی کہہ دے نا کہ اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، وہ تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اتنے قدردان ہیں۔ ایسے قدردان اللہ رب العزت کی بندگی میں کوتاہی کرنا
اس میں نقصان میرا اور آپ کا اپنا ہے۔ ہماری فرما برداری سے ان کی شان بلند نہیں ہوتی، ہماری نافرمانی سے ان کی بادشاہت میں کمی نہیں آتی۔ یہ عبادت، یہ بندگی ہماری اپنی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے کھانا کھائے بغیر ہمارا زندہ رہنا مشکل ہے، دوائی کھائے بغیر صحت یعنی بیمار ہو جائے تو دوائی نہ کھائے تو کیسے صحت مند ہوگی، تو اسی طریقے سے پانی نہ پیے تو پیاس نہیں بجھ سکتی، کھانا نہ کھائے تو بھوک نہیں مٹ سکتی، اسی طریقے سے بندگی کے بغیر بات نہیں بنے گی میرے دوستوں۔ اب حضرات صحابہ کرام کو دیکھیں جنہوں کو دنیا کے اندر جنت کے سرٹیفکیٹ مل چکے تھے، لیکن آخری وقت تک انہوں نے بندگی کی انتہا کر دی۔ حالانکہ ان کو جنت کے پروانے مل چکے ہیں، سرٹیفکیٹ حضور کی زبان اقدس سے خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ صحابہ اور تقریباً جمیع صحابہ کے بارے میں قرآن میں اعلان ہو گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو اس کے باوجود بھی میرے دوستو آپ دیکھیں کہ آخری وقت تک ان حضرات کی اس بات کی کوشش میں انتہا رہی کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ کر گئے دنیا سے کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کا احسان اسلام کے اوپر باقی ہے اور وہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ اس پر بھی وہ بیٹھ کر تنہائی کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں صحابہ کے ساتھ، اپنی زبان مبارک کو اتنا کھینچ دے کہ صحابہ کو ترس آنے لگ جاتا کہ امیر المؤمنین حضرت ہی بس کر دیں، تو زبان سے کہتے تیری وجہ سے ہم قیامت کے دن پکڑ میں آئیں گے، تیری وجہ سے، کیونکہ اسی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں کہ کسی کا دل دکھ جاتا ہے۔ بعض بول ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند ہی نہیں آتے، تکبر کے بول ہوتے ہیں، کفریہ بول ہوتے ہیں۔ تو زبان، حضور نے فرمایا کہ تمہاری دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں، جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو چیز دو رانوں کے درمیان ہے، ان دونوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو مسلمان زبان کو بھی سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہے، اور مسلمان ایمان والے کی ایک خوبی قرآن میں یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں یعنی اب دیکھیں تنہائی میں بیٹھے ہیں اور ڈر اتنا ہے ان کے اوپر، جنت کی گارنٹی مل چکی ہے اس زبان سے جو زبان کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں، کاش ابو بکر تو پیدا نہ ہوتا، کاش تو کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ بکری کو دیکھ کر حسرت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کتنے مزے میں ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، چرتی ہے، اور قیامت کے دن تو نے حساب کوئی نہیں دینا۔ ابو بکر تیرا کیا بنے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور ارشاد فرما رہے کہ عمر میں وہ صفات موجود ہیں کہ اگر میرے بعد نبوت جاری ہوتی تو میرے بعد بننے والا نبی عمر ہوتا، لیکن وہ یعنی احتیاط ان کی اتنی ہے کہ بیت المال کے اندر آیا ہوا جو خوشبو ہے وہ اپنی بیوی کو تقسیم نہیں کرنے دے رہے کہ تیرے ہاتھ پر جو خوشبو لگے گی اتنی چیز میں بیت المال کی اپنے گھرانے کے لیے پسند نہیں کرتا، اتنا تقویٰ ہے۔ اور موت کا وقت آیا، بیٹے نے گود میں سر رکھا، فرمایا کہ نہیں میرا سر زمین پہ رکھو، اس نے پنڈلی پہ رکھا، غصے سے کہا کہ تجھے تیری ماں روئے، میرا سر زمین کے اوپر رکھ، اور اپنے منہ کو مٹی کے اندر رگڑ کے کہنے لگے کہ اللہ اگر تم نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر برباد ہو جائے گا، عمر ہلاک ہو جائے گا۔ ہماری اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بہت بڑے بادشاہ ہیں اور ہمارا ان پر کوئی حق نہیں، سارے ان کے حق ہیں ہمارے اوپر، ہمارا اللہ پر کوئی حق نہیں۔ جتنا کچھ اس وقت میرے پاس، ہم سب کے پاس موجود ہے، صرف ان کی جود و سخا، ان کی مہربانی، ان کا کرم ہے، کسی چیز کے اوپر ہمارا حق نہیں تھا، کسی چیز کے اوپر، یہاں تک کہ اعضاء و جوارے کے اوپر بھی ہمارا حق نہیں تھا، اللہ نے اپنی مہربانی سے سب سلامت عطا فرما دیا۔ جب یہ ذہن ہوگا تو پھر ہمارا بندگی کرنے کا یعنی کہ طریقہ بدل جائے گا۔ ایک اللہ والے بزرگ میرے پیر و مرشد ایک دفعہ واقعہ سنا رہے تھے، ایک بزرگ کے بارے میں فرمانے لگے کہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن میں ایسا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاؤں کہ جس کے اندر ایک ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ایک سیکنڈ کی بھی کوتاہی اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور اللہ پاک اس کو دیکھ کر رد کر دے اور فرمائے کہ میں اس کو قبول نہیں کرتا، پرے پھینکو اس کو، تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اتنے بڑے ہو کر کم سے کم بات تو کی ہے۔ وہ چاہتے تو بات بھی نہ کرتے، دیکھتے بھی نہ، پرے کر دیتے۔ اتنے بڑے ہو کر انہوں نے دیکھنا گوارا کر لیا، میرے لیے اتنا کافی ہے۔
میرے محترم دوستو، اللہ پاک کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ کتنے بڑے ہیں۔ تو جب وہ ان کی عظمت اتنی بڑی، وہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے بادشاہ ہیں، ہمارے مالک اور خالق ہیں، تو پھر ان کی بندگی، ان کی یعنی عبادت، ان کی یعنی اطاعت، ان کے حکموں کو بجا لانا، یہ کتنا زیادہ ضروری ہے۔ ان کی عظمت سے اس بات کو سوچ لیا جائے۔ تو اس لیے یہ جو اعتکاف کا عشرہ ہے، اس کے اندر وہ ساتھی کوشش کرے میرے دوستوں۔ عجیب بات اب یعنی کہ مساجد میں دیکھنے آئی ہے، صرف ہماری مسجد میں نہیں، دیگر مساجد کے اندر بھی منتیں کر کر کے اعتکاف پر دوستوں کو بٹھایا جاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی ایک بندہ بھی نہیں بیٹھے گا تو پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے مہینے کا اعتکاف فرماتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا کیا، پھر جو آخری یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سال ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آخری عشرے کا اعتکاف نہیں چھوڑا، اور اس کے اندر لیلۃ القدر کی رات ملتی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور اگر اس رات کو اگر ہم سوچ لیں تھوڑا سا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضور کے پاس بنی اسرائیل کے جو عبادت گزار راہب گزرے، ان کی عبادات کا یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تذکرہ کیا کہ 300 سال وہ اپنے عبادت خانوں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ نہیں، بڑھیا ایک نبی کے پاس آئی کہ دعا کر دے میرے بچے جلدی مر جاتے ہیں، ان کا اتنی عمر کے بس ایسے 300-400 سال کے ہوتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو وہ نبی کہنے لگے کہ بس یہ تو اس بات پہ رو رہی ہے، ایسی امت آنے والی ہے جن کی اوسط عمر 60-70 سال ہوگی، اور وہ حیران ہوگی کہ اتنی کم عمر کے لوگ بھی ہوں گے، وہ دنیا کے اندر کیا کریں گے آ کر۔ تو وہ نبی فرمانے لگے کہ وہ گھر بھی بنائیں گے، وہ کھیتی باڑی بھی کریں گے، اور وہ بڑے بڑے لمبے منصوبے بنائیں گے۔ تو وہ عورت حیران ہو کر کہنے لگی کہ اگر اتنی زندگی مجھے ملے، صرف اتنی زندگی ملے، تو وہ تو میں سجدے کے اندر ہی گزار دوں، وہ تو میں سجدے کے اندر ہی گزار دوں۔ اور ادھر یعنی کہ 10 دن بھی اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، ہمارے اوپر اللہ پاک کا حق ہے، اور ہمارا حق اللہ پاک پر کچھ نہیں ہے۔ ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کے پیدا کردہ اس کے بندے ہیں، اور ہماری اللہ پاک کی سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے نبی کا امتی بنا کر ہمیں شرف بخشا ہے، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ایمان سے نوازا ہے، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں گھر سے اٹھا کر مسجد میں لا کر بٹھایا ہے، اپنے سامنے سجدہ کرایا ہے، ان کی توفیق ہے، ان کی مہربانی ہے۔ تو جب یہ سارے کے سارے ان کے احسانات ہمارے اوپر موجود ہیں، تو پھر میرے محترم دوستو، ہم بھی کچھ تھوڑی سی کوشش کر لیں، ہم بھی کچھ اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ہماری عبادت کے بغیر بادشاہ ہیں، وہ ہماری عبادت کے بغیر عظمتوں والے ہیں، وہ ہماری عبادت کے بغیر بڑے ہیں۔ ہماری عبادت سے نہ وہ بڑے ہوتے ہیں، نہ ان کی بادشاہت بڑھتی ہے، اور نہ ہی ان کی عظمت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری اپنی ضرورت ہے۔ اس لیے ابھی جو 3-4-5 دن باقی ہیں میرے دوستو، اپنا ذہن بنائیں، اللہ سے مانگیں، قبول کروائیں کہ پروردگار جیسے آپ ہمیں 5 وقت مسجد میں لاتے ہیں، ایسے چند دن اپنے گھر کے اندر آ کر اعتکاف کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیے، اور اپنی بارگاہ سے مانگنے کی، اپنے ساتھ تعلق بنانے کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ اب آسان ہے میرے دوستو، پچھلے سال ہم نے تراویحاں اے سی چلا کر پڑھے تھے، اتنی گرمی تھی، تو نہانے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو جسم میں پسینہ آتا ہے، تنگی ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ بھی تھی، تو اب اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ محسوس نہیں ہو رہی۔ دوسرا یہ کہ اتنی گرمی بھی نہیں ہے، تو یعنی اعتکاف کرنا اور آسان ہو گیا۔ گرمی میں ذرا مشکل ہوتی ہے، روزہ بھی اتنا تنگ نہیں کرتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، یہ جب تک آنکھ بند نہیں ہو جاتی پیکیج ہے، اور جب پیکیج ختم ہونے والا ہوتا ہے، ہمیں پتہ یہ نیٹ پیکیج ہے، کال پیکیج پہلے لگتے تھے، تو ختم ہونے سے پہلے ہم کوشش کرتے تھے جلد از جلد سارے منٹ یا سارے MB استعمال کر لیں، تاکہ جو ہے نا وہ جو پیسے ہمارے لگیں وہ وصول ہو جائیں۔ تو میرے محترم دوستو، زندگی کے MB بھی ختم ہونے والے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس کے پاس کتنے بچے ہیں، تو اس سے پہلے اس کو استعمال کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔